مسٹر جونز نے رات میں مویشی خانے کے گیٹ کو مکفل تو کر دیا، لیکن بڑے بڑے سوراخوں کو بند کرنا بھول گئے۔ اس کا باعث ان پر طاری نشہ تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی سے پیدا ہونے والے دائرے کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے مویشی خانے کے صحن سے آگے بڑھے، اپنے جوتوں کو اتار کر دروازے کے پیچھے پھینکا، پھر باورچی خانے سے متصل برتنوں کے کمرے سے بیئر کی بوتل اٹھائی اور آخری گلاس بھر کر پی لی۔ اس کے بعد اپنے بستر پر چلے گئے جہاں ان کی بیوی پہلے ہی لیٹی خراٹے بھر رہی تھی۔ جیسے ہی خوابگاہ کی روشنی بجھی، مویشی خانے کی عمارت میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ گئی۔ اس سے قبل دن میں ہر چہار جانب یہ خبر گرم رہی تھی کہ بوڑھے میجر یعنی نصف سفید سور نے گزشتہ شب ایک خواب دیکھا ہے جسے وہ دوسرے جانوروں کو سنانے کا خواہش مند ہے۔ پھر جانوروں نے یہ طے کیا کہ مسٹر جونز کے ہٹتے ہی انہیں مویشی خانے کے صحن میں ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ بوڑھے میجر، اس کی شہرت اسی نام سے تھی، گو اس کا اصل نام ویلنگٹن بیوٹی تھا، کہ مویشی خانے میں موجود ہر جانور عزت و تکریم کیا کرتا تھا اور اس بات کے لیے تیار تھا کہ اپنی نیند کے اوقات میں سے 1 گھنٹہ صرف کر کے یہ سنا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مویشی خانے کے صحن میں ایک جانب گھاس پھوس کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا جس پر میجر کروفر سے بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی شہتیر سے ایک لالٹین لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کوئی 12 برس ہوگی اور وہ بوڑھا ہونے کے باوجود توانا اور شکل و شباہت سے شاندار اور باوقار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے عقلمندی اور ہمدردی بھی چھلکا کرتی تھی، حالانکہ آج تک اس کے بال نہیں تراشے گئے تھے۔ خیر، مختلف حصوں سے جانور آنا شروع ہوئے اور اپنی اپنی جگہوں پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں 3 کتے تھے، ان کا نام بلو بیل، جیسی اور پنچر تھا۔ اس کے بعد سوروں کی ٹولی آئی اور پلیٹ فارم کے عین سامنے پڑے ہوئے گھاس پھوس پر بیٹھ گئی۔ مرغیاں آ کر کھڑکیوں کی چوکھٹوں پر بیٹھ گئیں، کبوتر آئے اور شہتیروں پر بیٹھ گئے، گائے اور بھیڑیں آ کر سوروں کے پیچھے بیٹھ کر جگالی کرنے لگیں۔ گاڑی میں جتنے والے 2 گھوڑے، باکسر اور کلوور، ایک ساتھ آہستہ سے آ کر اپنے بڑے بالوں کے ساتھ اس طرح سلیقے سے بیٹھے کہ دوسرے چھوٹے جانور ان کے پیچھے نہ چھپ جائیں۔ کلوور ایک توانا ادھیڑ عمر کی گھوڑی تھی جس نے 4 بچوں کو جنم دیا تھا۔ باکسر ایک قوی ہیکل جانور تھا جس کی اونچائی تقریباً 18 بالش تھی اور وہ 2 گھوڑوں کے برابر طاقتور اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے منہ پر ایک سفید دھاری تھی جو ناک تک چلی گئی تھی جس سے وہ احمق دکھائی دیتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اس میں ذہانت مفقود تھی، لیکن اپنی بے پناہ قوت کار اور پختہ کردار کے باعث عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ گھوڑوں کی آمد کے بعد سفید بھیڑ جس کا نام موریل تھا اور ایک بندر جسے بینجامن کہا جاتا تھا پہنچے۔ بینجامن اس مویشی خانے کا سب سے عمر رسیدہ جانور تھا اور بہت گرم مزاج۔ وہ بہت کم ہی گفتگو کیا کرتا، لیکن جب کرتا تو اس کا انداز بہت تلخ ہوتا۔ مثلاً وہ کہتا کہ خدا نے مجھے دم اس لیے دی ہے تاکہ میں مکھیوں کو خود سے دور رکھ سکوں، لیکن جلد ہی نہ دم رہے گی نہ مکھیاں۔ وہ فارم کے جانوروں کے ساتھ کبھی ہنستا نہیں تھا۔ اگر اس سے سوال کیا جاتا کہ وہ ہنسا کیوں نہیں تو اس کا جواب ہوتا کہ اسے ہنسی کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہ اس بات کو تسلیم تو نہیں کرتا تھا، لیکن باکسر سے اس کا خصوصی تعلق تھا۔ وہ دونوں اکثر اتوار کو چھوٹے میدان میں ساتھ ساتھ خاموشی سے پھرا کرتے تھے۔ دونوں گھوڑے ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں بطخ کے چند بچے اپنی ماں سے جدا ہو کر تھکے ماندے سست روی سے ماں کو تلاش کرتے ہوئے مویشی خانے میں داخل ہوئے اور ایک محفوظ جگہ تلاش کرنے لگے جہاں دیگر جانوروں کے پاؤں تلے آ کر روندے جانے سے بچ سکیں۔ کلوور نے اپنی مضبوط ٹانگوں سے ایک حلقہ بنایا جس میں بطخ کے بچے داخل ہوئے اور لیٹ کر سو گئے۔ آخری لمحات میں بے وقوف موٹی مولی سفید براق جو مسٹر جونز کی باڑ توڑ کر نکلی تھی، یہ ایک شان ادا سے ہنہناتی ہوئی پہنچی اور سامنے بیٹھ کر اپنی گردن کے سفید بال ہلانے لگی تاکہ لوگ اس کے گلے میں پڑے ہوئے سرخ ربن کو دیکھ سکیں۔ سب سے آخر میں بلی آئی اور آتے ہی ہر چہار جانب نگاہیں ڈالی جیسا کہ وہ عادتاً کیا کرتی تھی۔ اسے کسی گرم جگہ کی تلاش تھی۔ بالآخر وہ سمٹ کر باکسر اور کلوور کے درمیان بیٹھ گئی
اور میجر کی تقریر کے دوران لگاتار خور خور کرتی اور آوازیں نکالتی رہی اور اس تقریب کا ایک لفظ بھی نہیں سن پائی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تمام جانور پہنچ چکے تھے سوائے موسس کوے کے، جو پچھلے دروازے کے اوپر بیٹھا سو رہا تھا۔ جب میجر نے دیکھا کہ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ کر تقریر سننے کے منتظر ہیں تو اس نے اپنا گلا صاف کیا اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ ساتھیو، جیسا کہ تم لوگوں کو علم ہے کہ میں نے گزشتہ شب ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، لیکن میں اپنا خواب بعد میں سناؤں گا، پہلے میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکوں گا۔ مرنے سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تم تک وہ دانائی منتقل کر دوں جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ میں نے کافی طویل عمر پائی، تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے اقرار ہے کہ میں زندگی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اس دنیا میں موجود تمام جانوروں کو بھی انہی باتوں کے متعلق میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو ساتھیو، ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری زندگی دکھوں اور تکالیف کا مجموعہ ہے اور جدوجہد کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت مختصر ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمیں صرف اتنی خوراک ملی کہ زندہ رہ سکیں، اور جو لوگ سانسیں لے رہے ہوتے ہیں ان سے ان کی طاقت کی آخری حد تک مشقت لی جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم اپنی افادیت کھو دیتے ہیں تو ہمیں انتہائی بے دردی سے بھیانک انجام سے دوچار ہونے کے لیے قصاب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ انگلستان کا کوئی جانور 1 سال کا ہونے کے بعد یہ نہیں جانتا کہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں، آرام اور فرصت کسے کہتے ہیں۔ انگلستان کا کوئی جانور آزاد نہیں ہے۔ جانوروں کی زندگی دکھوں اور غلامی سے عبارت ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن کیا یہ بات فطرت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ اس صورتحال کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری سرزمین کو غربت کی آماجگاہ بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہ اپنے باسیوں کو بہتر زندگی دینے کی استطاعت رکھتی ہے؟ نہیں ساتھیوں، وہ ہزاروں بار نہیں۔ حالانکہ انگلستان کی زمین زرخیز ہے، اس کے موسم اچھے ہیں، یہ خود پر بسنے والے جانوروں کو زیادہ اور اچھی خوراک دے سکتی ہے۔ یہ ہمارا واحد فارم 1 درجن گھوڑوں، 20 گائے، سینکڑوں بھیڑوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ یہ سارے جانور آرام و عزت سے رہ سکتے ہیں، جس کے متعلق فی الحال ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ہم ایسی تکلیف دہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام پیداوار انسان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ چنانچہ ساتھیوں، ہمارے تمام مسائل سے پیدا ہونے والے سوالات کا بس یہی ایک جواب ہے۔ ہم اسے مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی ہی صرف ہمارا واحد دشمن ہے۔ اگر آدمی کو منظر سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے تمام تکالیف، دکھ، درد اور بے پناہ مشقت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ آدمی ہی وہ مخلوق ہے جو بغیر پیدا کیے سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے۔ وہ نہ ہی دودھ دیتا ہے، نہ ہی انڈے دیتا ہے۔ وہ اتنا نحیف ہے کہ ہل نہیں چلا سکتا، وہ دوڑ کر خرگوش کو نہیں پکڑ سکتا، پھر بھی وہ جانوروں کا حاکم ہے۔ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے، پھر انہیں صرف اتنی خوراک دیتا ہے کہ سانس سے ان کا رشتہ جڑا رہے اور وہ بھوکے نہ مرنے پائیں۔ باقی جو بچتا ہے اس پر اسی کا تصرف ہوتا ہے۔ ہماری محنت اور لید زمین کو زرخیز کرتی ہے، پھر بھی ہم میں سے کسی کے پاس اس کی کھال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم گائیں جو میرے سامنے بیٹھی ہو، تم نے پچھلے سال کتنے 1000 گیلن دودھ دیا جانتی ہو؟ وہ سارے کا سارا دودھ کیا ہوا جو ہمارا نوزائیدہ بچوں کو مضبوط و توانا بناتے؟ اس کا ایک ایک قطرہ ہمارے دشمن کے حلق میں پہنچ گیا۔ اور مرغیوں، تم نے گزشتہ برس کتنے انڈے دیے، ان انڈوں سے کتنے بچے نکلے، وہ تمام انڈے مارکیٹ میں بھیج کر جونز اور اس کے آدمیوں کے لیے کتنے پیسے بنائے گئے؟ اور تم بتاؤ کلوور، تمہارے 4 بچے کیا ہوئے؟ تمہارے بڑھاپے میں اب سہارا کون بنے گا؟ خوشیاں کون فراہم کرے گا؟ 4 1 سال قبل بیچ دیے گئے، اب تم ان میں سے کسی کو نہ دیکھ سکو گی۔ تمہاری قربانیوں، کھیتوں میں مشقت کا صلہ کیا ملا سوائے تھوڑی سی خوراک اور اس جگہ کے؟ پھر طرفہ تماشا یہ کہ تکلیف دہ زندگی کے باعث قدرتی بڑھوتی بھی نہیں ہو پاتی۔ میرا اپنا جہاں تک سوال ہے تو میں غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میں خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں، میری عمر 12 سال ہے اور میرے 400 سے زیادہ بچے ہیں۔
یہ سور کی زندگی ہے، لیکن ہر جانور کو بلا آخر چھری کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور تم جوان سوروں جو میرے سامنے بیٹھے ہو، 1 سال کے اندر تم اپنی زندگیوں کے لیے چیخو گے۔ اس خوفناک صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، گایوں، سوروں، مرغیوں، بھیڑوں، سب کو۔ اسی طرح گھوڑوں اور کتوں کی قسمتیں بھی کچھ اچھی نہیں ہیں۔ تم باکسر جیسے ہی تمہاری قوت کم ہوگی، جونس تمہیں فروخت کر دے گا۔ اس شخص کے ہاتھ جو ناکارہ گھوڑوں کو ذبح کرنے کے لیے خریدتا ہے، وہ تمہارا گلا کاٹ کر ابالے گا اور پھر لومڑیوں کو کھلا دے گا۔ جہاں تک کتوں کا تعلق ہے تو وہ جیسے ہی بوڑھے ہو کر بلا دانت کے ہوئے جونس ان کے گلے میں اینٹ باندھ کر تالاب برد کر دے گا۔ تو کیا یہ بات واضح نہیں ہے ساتھیوں کہ ہماری زندگی کی تمام شیطانیت کا محور خونخوار انسان ہے؟ آدمیوں سے چھٹکارا حاصل کر لو تو ہماری محنت سے پیدا ہونے والی چیزیں ہماری ہوں گی۔ اس سے نجات پانے کے بعد ہم راتوں رات امیر اور آزاد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ ہمیں رات دن جسم اور دل کی گہرائیوں سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نسل انسانی ختم ہو جائے۔ بس تمہیں میرا یہی پیغام ہے ساتھیوں، بغاوت۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ انقلاب کب رونما ہوگا، شاید یہ 1 ہفتے میں برپا ہو یا 100 سال میں، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر انصاف ضرور ہوگا۔ مجھے اس کا اسی طرح یقین ہے جیسے اس بات کا کہ میں اس گھاس پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تم اپنی مختصر زندگی سے بچے ہوئے دنوں کا خیال کرو ساتھیوں۔ ہاں، ایک اہم بات اور کہ میرے اس پیغام کو آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچاتے رہو تاکہ یقینی کامیابی تک جدوجہد جاری رہ سکے۔ ہاں، اور یاد رکھو ساتھیوں، تم اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کسی غلطی کے مرتکب نہ ہونا۔ کسی بھی قسم کی بات تمہیں راستے سے نہ ہٹا دے۔ سو لوگوں کی باتیں نہ سنو جو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں کے مفادات مشترک ہیں، اور یہ کہ ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی ہے۔ یہ باتیں خرافات پر مبنی ہیں۔ انسان اپنے مفادات کا ہی خیال رکھتا ہے، کسی دوسری حیات کے مفادات کا نہیں رکھتا۔ ہم جانوروں کو اتحاد رکھنا چاہیے۔ جدوجہد کرتے وقت مکمل بھائی چارہ۔ تمام انسان ہمارے دشمن ہیں اور تمام جانور ساتھی اور بھائی ہیں۔ مقام پر سخت شور و غل ہوا۔ میجر کی تقریر کے دوران 4 بڑے چوہے اپنی اپنی بلوں سے نکل کر باہر آئے اور اس کی باتیں سننے لگیں۔ اتنے میں ان پر کتوں کی نگاہیں پڑی۔ ان کے جھپٹنے سے پہلے ہی چوہے اپنی بلوں میں چلے گئے۔ میجر نے ہاتھ لہرا کر خاموشی کا اشارہ دیا۔ ساتھیوں، اس نے کہا، یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ جنگلی مخلوق مثلاً چوہے اور خرگوش یہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن؟ چلو ہم اس مسئلے پر ووٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں اس اجلاس میں سوال کرتا ہوں، کیا چوہے ہمارے ساتھی ہیں؟ اس مسئلے پر ووٹنگ ہوئی۔ تمام حاضرین نے چوہوں کو اپنا ساتھی تسلیم کیا۔ صرف 4 نے مخالفت کی، 3 کتوں اور 1 بلی نے، جن کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے دونوں طرف ووٹ دیے تھے۔ میجر نے اپنا بیان جاری رکھا۔ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں ایک بات کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو، انسانوں سے دشمنی تمہارے فرائض میں شامل ہونی چاہیے۔ انسانوں سے اور ان کے طریقہ کار سے جو بھی 2 پیروں سے چلتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور جس کے 4 پیر یا پر ہیں وہ تمہارا دوست ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ انسان سے لڑائی کے وقت ہمیں اسی جیسا نہیں بن جانا چاہیے۔ چاہے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر فتح حاصل کر لیں تو بھی ہمیں ان کی آواز نہیں سیکھنی ہے۔ کوئی بھی جانور کبھی مکان میں نہیں رہے گا اور نہ ہی بستروں پر سوئے گا۔ اسی طرح نہ کپڑے پہنے گا، نہ شراب پیے گا یا پھر تمباکو نوشی کرے گا۔ پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، نہ ہی تجارت کرے گا۔ انسانوں کے تمام اطوار میں شیطانیت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ، کوئی بھی جانور اپنے جیسے جانوروں پر ظلم و جبر نہیں کرے گا۔ کمزور ہوں یا مضبوط، چالاک ہوں یا سادہ، ہم سب بھائی ہیں۔ کوئی بھی جانور دوسرے جانور کا خون نہیں کرے گا۔ تمام جانور یکساں اور برابر ہیں۔ اب ساتھیوں، میں تمہیں گزشتہ شب کا دیکھا ہوا خواب سناتا ہوں۔ گو کہ میں اس خواب کو صحیح طور پر تمہارے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ اس خواب میں اس وقت کی دنیا ہے جب اس پر انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔
یعنی یہ دنیا انسانوں سے پاک ہے، لیکن اب مجھے یہاں ایک اور بات یاد آئی جو میں بھول گیا تھا۔ کافی دنوں قبل جب میں ایک چھوٹا سور تھا تو میری ماں اور دوسرے سور مل کر ایک پرانا گیت گایا کرتے تھے جس کے صرف 3 بول اور گانے کی طرز انہیں یاد رہ گئی تھی۔ وہ طرز مجھے بھی یاد تھی، لیکن افسوس کافی عرصہ پہلے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ بہرحال گزشتہ شب مجھے وہ طرز خواب میں یاد آ گئی۔ صرف طرز ہی نہیں بلکہ گانے کے بول بھی یادداشت کے افق پر ابھر آئے۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ بول بہت پہلے جانور گایا کرتے ہوں گے، اور وہی پشت در پشت جانوروں کے ذہنوں میں منتقل ہوتا رہا ہوگا۔ میں وہ گانا تمہیں سناؤں گا ساتھیو۔ میں بوڑھا ہوں، میری آواز بھی پھٹی ہوئی ہے، لیکن جب میں یہ گانا اور لے تمہیں سکھا دوں گا تو پھر تم خود ہی اسے بہتر کر لو گے۔ اس نظم کا عنوان ہے انگلستان کا قابل نفرت انسان۔ بوڑھے میجر نے گلا صاف کرنے کے بعد گانا شروع کیا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے بہتر طور پر گایا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ نظم تھی۔ انگلستان کے ظالم درندے، انگلستان کے شیطانوں، آئرلینڈ کے حیوانوں، ہر جگہ کے درندوں، میری پرمسرت خبر سنو، اچھے دنوں کی خبر۔ جلد یا بدیر وہ وقت آنے والا ہے، مردم آزروں کو الٹ دیا جائے گا، اور انگلستان کی پھلوں بری زمین وحشی درندوں سمیت روند ڈالی جائے گی۔ ہماری ناک میں پڑی نکیل نکل جائے گی، ہماری پیٹھ پر لدا بوجھ اتر جائے گا، لگام اور مہمیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چابک مارنے والے ظالم نہ مار پائیں گے۔ امیر دولت مندوں کو سوچ لینا چاہیے کہ گندم، جو، اوٹس اور سوکھی گھاس، چارہ، لوبیا اور دیگر، اس دن سب کچھ ہمارا ہوگا۔ انگلستان کی سرزمین چمکنے لگے گی، اس کا پانی صاف اور اجلا ہو جائے گا۔ ہوائیں نسیم سحر بن کر چلیں گی اس دن جب ہم آزاد ہوں گے۔ اس دن کے لیے ہم سب لوگ جدوجہد کریں گے، گو اس دن کے آنے تک ہم مر چکے ہوں گے۔ گائے، گھوڑے، کاز اور مرغیاں آزادی کے لیے سب ہی سخت محنت کریں گے۔ انگلستان کے شیطانوں، آئرلینڈ کے وحشیوں، ہر جگہ کے درندوں، میری بات دھیان سے سنو، اس خبر کو پھیلا دو، آنے والے خوبصورت دنوں کی خبر۔ اس گیت کے گائے جاتے ہی تمام جانوروں میں جوش و خروش آ گیا۔ ابھی میجر نے آخری لائنیں گائی بھی نہیں تھی کہ سارے جانور اس گیت کو خود گانے لگے۔ بے وقوف ترین جانور نے بھی دھن کی نقل کر لی اور چند بولوں کی بھی۔ ان میں سے جو چالاک تھے، مثلاً سور اور کتے، انہوں نے تو چند ہی منٹ میں پورا گیت یاد کر لیا۔ پھر تھوڑی سی ابتدائی کوشش کے بعد مویشی خانے کے تمام جانور پرجوش انداز میں انگلستان کے ظالم درندے گانے لگے۔ گایوں نے اس گیت کو بہت پسند کیا، کتے کراہنے اور فریاد کرنے لگے، بھیڑیں بھیں بے کرنے لگی، گھوڑے ہنہنانے لگے، بطخیں کیں کیں کرنے لگی۔ تمام جانور اس گیت سے محظوظ ہوئے اور 5 منٹ تک لگاتار جوش و خروش سے گاتے رہے۔ اگر کوئی مخل نہ ہوتا تو شاید وہ گیت کو اسی طرح ساری رات گاتے رہتے۔ بدقسمتی سے اس شور شرابے نے مسٹر جونز کو نیند سے بیدار کر دیا، اور وہ بستر سے کود کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ فارم کے صحن میں کوئی لومڑی آ گئی ہے۔ انہوں نے لپک کر بندوق اٹھائی جو ان کی خوابگاہ کے کونے میں ہمیشہ کھڑی رہا کرتی تھی۔ اندھیرے میں ہی جلدی سے 6 نمبر کارتوس بھرا اور بندوق داغ دی۔ بندوق کے چھرے فارم کی دیواروں میں پیوست ہو گئے اور جانوروں کا جلسہ عجلت سے برخاست ہو گیا۔ ہر جانور اپنی اپنی سونے کی جگہ بھاگ گیا۔ پرندے اڑ کر اپنے ڈنڈوں پر بیٹھ گئے، کچھ جانور گھاس پھوس پر بیٹھ گئے۔ اب پورا مویشی خانہ گویا سو رہا تھا۔